نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سے فوری طور پر سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان کا بیان اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی یہ پریس کانفرنس۔ جیسا کہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ میاں نواز شریف پچھلے 9-10 ماہ سے برطانیہ میں مقیم ہے۔ جب وہ یہاں سے علاج کے لیے گئے تو ان کی بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ یہ قدرت کا کمال ہے کہ جب وہ 4-5 ماہ کے دوران ان کی طبیعت اتنی سنبھلی کہ اب وہ واک بھی کرتے ہیں، تقاریر بھی کرتے ہیں اور خوفناک قسم کی تقاریر بھی کرتے ہیں۔ موجودہ حکومت کو ایک پریشانی تو یہ تھی کہ انہوں نے جانے کیوں دیا۔ اس وقت یہ ڈر تھا اگر نہ جانے دیا تو کہیں میاں نواز شریف کی جیل میں موت نہ ہو جائے۔ اس خوف کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سرنڈر کر دیا عدلیہ کے سامنے۔ وہ جو 7 ارب روپے کی ضمانت دینی تھی وہ نہ ملی۔ اب میاں نواز شریف وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے کافی سٹیبل ہے۔ وہ اپنا بیشتر وقت اب وہ اپنی پارٹی کے امور پر دیتے ہیں۔ شاید ان کا علاج بھی ہونا ہے ابھی، جس کے تحت ان کا ایک بڑا آپریشن ڈیو ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک حکومت نے نیریٹو بنایا ہے کہ ہم نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے، واپس لا کر چھوڑیں گے۔ صبح شام پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ گیت ہے، یہ ترانہ بن گیا ان کے لیے کہ نواز شریف کی واپسی، نواز شریف کی واپسی۔ وزیر اعظم جیسے کہ سیاسی جنگ لڑنے کے بڑے شوقین بھی ہیں، انہوں نے اپوزیشن کی سیاسی لڑائی کا جواب بھی دینے کے لیے اپنی ٹیم کو متحرک کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اس ٹیم کے سربراہ ہیں۔ وہ بڑے سلیقے سے گفتگو تو کرتے ہیں، لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کوئی مہذب آدمی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب ایک عجیب و غریب بات کی ہے سینیٹر شبلی فراز نے کہ میاں نواز شریف 15 تاریخ کو پاکستان کی جیل میں ہوں گے۔ ایسا لگتا ہے جیسے حکومت برطانیہ نے شبلی فراز کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ ہم میاں نواز شریف کو آپ کے حوالے کر دیں گے اور آپ پھر اس کو جیل میں ڈال دیں تاکہ نہ وہ بیان دے سکے، ہم ان کے ساتھ اپنا وہ جتنا بھی انتقام ہے وہ لے سکیں، سی کلاس دیں، ان کے ساتھ جتنا کچھ ہم برا سلوک کر سکتے ہیں وہ بھی کریں۔ انتقام کی آگ میں جلی اس حکومت کے سربراہ نے اب عجیب بات کی ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ اگر مجھے نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانیہ بھی جانا پڑا اور وہاں بورس جانسن کے ساتھ بات کرنی پڑی تو وہ بھی کروں گا۔ ان کو یہ معلوم نہیں، پاکستان کا وزیر اعظم تو جو چیز چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ کہے جی کہ سورج کا آج طلوع نہیں ہوگا، یہ تو بات سننے کے لیے ہم تیار ہو سکتے ہیں، لیکن برطانیہ کا وزیر اعظم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، نہ کہہ سکتا ہے، نہ وعدہ کر سکتا ہے جو وہاں کے عدالتی نظام ہے اس سے بالا تر ہو کر وہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ کسی صورت میں وہ اس بات کی یقین دہانی کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ وہ ان کو ایک سمپل جواب ہوگا کہ جناب مسٹر پرائم منسٹر، میں برطانیہ کا وزیر اعظم ہوں، آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ جو مرضی کہہ سکتے ہیں،
لیکن میں قانون اور قاعدے سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کر سکتا. لہذا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تو مایوسی ہو ہی ہوگی. یہ جو تاریخیں 15 جنوری کی دے رہے ہیں، 15 جنوری کے بارے میں تو یہ بھی تاریخیں انہوں نے دے دی ہیں اپوزیشن والوں نے بھی کہ 15 جنوری کے بعد ان کی تو حکومت ہی نہیں ہوگی. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ ایک دوسرے کے بارے میں تاریخیں دینے کے بجائے حقیقت پر مبنی سیاست کرنی چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو بھی سوچنا چاہیے، آپ لوگوں کو لالی پاپ کا کس بات کی دے رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے گا تو اس کے بعد آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. آپ اپنی توجہ ہی نہیں دے رہے. ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، مہنگائی آسمان کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، اشیاء کی قیمتیں کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ آپ نے بڑا شاندار کام کر رہے ہیں تو لوگ بڑے مطمئن ہیں. آپ کی توجہ نواز شریف کے بجائے اس بات پر ہونی چاہیے کہ آج ایک غریب آدمی کو 10 روپے میں روٹی ملی ہے یا 8 روپے میں ملی ہے، یا وہ 20 روپے میں کھانے کے لیے تیار رہے. اسی طرح چینی کی قیمت ہم نے دیکھی کہاں تک پہنچ گئی ہے، آپس کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی بڑھے گی. اس کی طرف آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے. اور یہ محاذ آرائی کی آپ سیاست چھوڑ دیں. اپوزیشن تو محاذ آرائی کرتی ہے کیونکہ اس کا تو ایجنڈا ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کی پچ پر آ کر حکومت بھی کھیلے. آپ ٹریپ ہو رہے ہیں اپوزیشن کے ہاتھوں میں. آپ اپوزیشن کے پچ پر کھیل کر آؤٹ ہونا چاہتے ہیں. آؤٹ ہو بھی جائیں گے اگر آپ اسی طرح کھیلتے رہے. تصادم کی طرف آپ بھی بڑھتے رہے اور اپوزیشن بھی بڑھتے رہے. اپوزیشن کا سوٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے خلاف لٹھ لے کر میدان میں نکل آئیں، کیجولیٹیز ہوں، مارے جائیں لوگ. پھر ملک میں جناب یوم شہداء منایا جائے گا، پھر ملک میں افراتفری ہوگی اور بالآخر پتہ نہیں پھر کس کی حکومت ہوگی، کون اس ملک کو کا اقتدار سنبھالے گا. خدا خیر کرے. آپ کو چاہیے کہ ابھی سے اپنے آپ کو سنبھال لیں. آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں اور مزید عرصے کے لیے وزیر اعظم رہنا چاہتے ہیں تو اپنے رویے میں تبدیلی کریں، نرمی پیدا کریں اور اپوزیشن کے ساتھ محبت کا سلوک کریں. تو یقیناً آپ کو اس کا مثبت جواب ملے گا. شکریہ.